السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی دلچسپ ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ قصہ یہ ہے کہ اس کا تھوڑا میں آپ کو پہلے ہنٹ دے دیتا ہوں جی۔ کہ ایک جو ٹیچر ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو اگر کسی بھی سزا دیتا ہے، کوئی بھی سزا دیتا ہے جی، کسی بھی مطلب اس کے چاہے گناہ ہو یا نہ ہو، تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی ایک راز چھپا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک سبق ہوتا ہے اس اسٹوڈنٹ کے لیے جی۔ تو اسی لحاظ سے ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو کسی مطلب اس کو دینی علم سکھانا چاہتا ہے۔ وہ ایک عالم جو درس پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب اس اپنے بیٹے کے لیے گھر بلاتا ہے کہ میرے بیٹے کو آپ نے دینی و دنیاوی تعلیم بالکل سکھانا ہے جی، اور کیونکہ میرے بعد جو ہے اسی نے ہی جا کے اپنا تخت سنبھالنا ہے، بادشاہی سنبھالنی ہے۔ تو ٹیچر کہتا ہے، وہ معلم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، میں انشاءاللہ ضرور اس کو درس دوں گا اور اس کو دینی و دنیاوی تمام علم سکھاؤں گا۔ تو الغرض سے ایسا ہوا کہ 3-4 سال کے اندر اندر اس نے بہت کچھ سیکھ لیا۔ تو جب اس کو وہ دستار بندی ہو گئی کہ ماشاءاللہ اس کو کافی علم ہو گیا ان چیزوں کا، ابھی وہ بچہ تھا، تقریباً بس 7-8 سال کا تھا۔ تو دوسرے دن جب وہ معلم جو ہے، وہ اس کا درس دینے والا جو ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹے آپ نے کل لازمی آنا ہے۔ تو بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے ماسٹر صاحب، میں ضرور آؤں گا۔ تو دوسرے دن جو ہے وہ بچہ آتا ہے، تو وہ جو مولوی ہوتا ہے یا عالم ہوتا ہے، وہ ایک کمرے میں اس لڑکے کو بند کرتا ہے اور بہت زیادہ مارتا ہے۔ اتنا مارتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ چیخنے لگ جاتا ہے۔ بس اس نے بہت مارنے کے بعد اس نے مطلب بچے کو چھوڑ دیا۔ اب وہ معلم جو ہے وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے اور بچہ روتا ہوا اپنے والد صاحب کے پاس جاتا ہے۔ کہتے کہ سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ماسٹر صاحب نے آج مجھے بہت مارا ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے اس نے کیوں مارا ہے۔ اب وہ جو بادشاہ تھا وہ تھوڑا رحم دل تھا اور وہ اس بارے میں کافی مطلب جانتا تھا کہ اگر ٹیچر نے مارا ہے تو ضرور اس میں کوئی راز پوشیدہ ہوگا جو ایک دن ضرور ہوگا، یہاں ہوگا، ظاہر ہوگا۔ تو بالغرض وہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے جی، وہ اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ میرے ٹیچر نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا میں تو آپ کے باپ سے کوئی بات نہیں کر سکتی، میں تو ان سے ڈرتی ہوں۔ تو خیر اس بچے نے ایک اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ جب میں بادشاہ بنوں گا تو میں ضرور سب سے پہلے جو ہے وہ یہی اپنے ٹیچر کو بلاؤں گا اور اپنے وجہ پوچھوں گا کہ مجھے بلا وجہ میری کوئی غلطی نہیں تھی، اس کے باوجود مجھے کیوں مارا۔ دن گزرتے گئے، سال گزر گئے، ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ وہ بادشاہ، اس کا والد فوت ہوا اور اس نے تخت سنبھالا، اور اس واقعے کو کم از کم 22 سال گزر گئے تھے۔ 22 سال گزرنے کے باوجود اس کو ہر دن ہر رات وہ تکلیف، وہ درد اس کو محسوس ہوتا جو اس کے ٹیچر نے بلا وجہ مارا تھا۔ اب جب وہ تخت پر بیٹھا تو سب سے پہلے اپنے سپاہیوں کو، اپنے وزیر و مشیروں کو حکم دیا کہ جائیں میرے ماسٹر صاحب کو لے کے آئیں جو مجھے درس دیتا رہا ہے۔ اس کو لے کے آئے۔ وہ جو اس کا ٹیچر تھا وہ بالکل ضعیف ہو چکا تھا، وہ اپنی چھڑی کے سہارے دربار میں حاضر ہوا۔ تو سب سے پہلے اس نے سوال کیا کہ ماسٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سے 22 سال پہلے آپ نے مجھے بلا وجہ مارا تھا، اس بلا وجہ مارنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ دن اور آج کا دن میں کوئی رات کوئی دن نہیں بھولا، ہر رات میری روح تڑپتی تھی اور مجھے درد محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے مجھے کیوں مارا۔ تو وہ جو ٹیچر ہے وہ کہتا ہے کہ بیٹا میں نے آپ کو مارا ہے صرف اس دن کے لیے مارا تھا۔ اب وہ مطلب بڑا پریشان ہوا اور اس کے اندر تھوڑا پیدا ہوا کہ کیا ہے کہ مجھے کیوں مارا، وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ مجھے کس لیے مارا ہے، آج کے دن کے لیے کیا ہے، آج کوئی خاص دن ہے۔
تو اس بزرگ نے معلم نے فرمایا کہ بیٹے بات سنیں، دیکھیں میں نے اس دنیا کے اندر آپ کو مارا ہے اور آپ جو ہے آج تک وہ نہیں بھولے ہیں، تو آج آپ بادشاہ بننے جا رہے ہیں بلکہ بن چکے ہیں، تو ایک بات دھیان رکھنا، یہ سبق جو میں نے آپ کو مارا تھا یہ آج کے دن کے لیے سبق ہے آپ کے لیے، کہ آپ بادشاہ بن رہے ہیں، اور بادشاہ بن رہے ہیں اس وجہ سے آپ نے کبھی کسی مظلوم پر ظلم نہیں کرنا، کیونکہ آج آپ جو ہے، پہلے آپ بے اختیار تھے، مجھ سے نہیں پوچھ سکتے تھے، لیکن آج با اختیار ہیں تو آپ نے مجھے بلا کر پوچھا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کسی آپ مظلوم پر ظلم کریں، اور یہاں پہ اس دنیا میں تو وہ بے اختیار ہوگا، آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن جب بارگاہ خداوند تعالیٰ کے حضور ہو جائے گا تو وہ آپ کے لیے آپ کی ضرور شکایت کرے گا، اور وہ وہاں پہ با اختیار ہوگا، آپ کو بلائے گا، اور آپ نے جو اس پر ظلم کیے ہوں گے اور وہ اپنے خدا کے سامنے وہ پیش کرے گا، اور جس سے آپ ذلیل ہوں گے، اور آپ کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا، کیونکہ روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے، جو بے گناہ ہوتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے، تو وہ ظلم اس کے لیے ایک قسم کا اندھیرا بن جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ معاشر والا دن آپ کے سامنے اندھیرا ہو، اور آپ اس اندھیرے کی وجہ سے کسی ایسے کھڈے میں گر جائیں کہ آپ وہاں سے نکل ہی نہ سکیں۔ تو بیٹے وہ میں نے آپ کو مارا تھا، اور یہی آج کے دن کے لیے سبق تھا کہ آپ نے کسی بھی مظلوم پر ظلم نہیں کرنا، کسی بے گناہ پر ظلم نہیں کرنا۔ السلام علیکم۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور گھنٹی پر دبائیے گا، تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو آئیں انشاءاللہ ہم اچھی ویڈیو بنائیں گے اور آپ لوگوں تک بھیجیں گے، تو آپ ضرور دیکھیے گا۔ والسلام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔